عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ آج ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں اور آپ کا بڑا ہی اہم سبق جو کہ ہم نے پہلے سے شروع کیا ہوا ہے اس کا دوسرا حصہ کریں گے۔ اس سبق کا نام ہے لالک جان شہید۔ اس کا ایک حصہ ہم نے کر لیا ہے، آج ہم دوسرے حصے کو شروع کرتے ہیں۔ دوسرے حصے کا آغاز ہوتا ہے، صفحہ نمبر 22 پر لکھا ہے، لالک جان کمپنی ہیڈ کوارٹرز میں فرائض انجام دے رہے تھے۔ اب آپ نے ایک ایک جملہ بڑے ہی غور سے سننا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کا تعلق مشقی سوالات سے ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے مختصر جواب کے سوالات پر غور کیا تھا، اب ہم ساتھ ساتھ تفصیلی جواب کے سوالات کو دیکھیں گے۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ لالک جان کمپنی ہیڈ کوارٹرز میں فرائض انجام دے رہے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگلے مورچے دشمن کے حملوں کی زد میں ہیں۔ اگلے مورچے دشمن کے حملوں کی زد میں آئیں گے۔ انہوں نے اپنی کمپنی میں حاضر ہو کر اگلے مورچوں پر لڑائی لڑنے کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ ان کے افسران نے شروع میں انہیں اس اقدام سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن لالک جان کا اصرار جاری رہا۔ چنانچہ انہیں ایک دشوار گزار پہاڑی کی ایک چوکی پر دشمن سے نبرد آزما ہونے کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ جب ان کے افسروں نے یہ دیکھا کہ یہ بہت ہی زیادہ اصرار کر رہے ہیں تو انہوں نے ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسی چوکی کا انتخاب کیا جو کہ بڑے ہی دشوار گزار راستے پر تھی اور پہاڑی سلسلہ تھا۔ اس پہاڑ سے ہوتے ہوئے اس چوکی پر پہنچا جاتا تھا، لیکن وہ یہ بات جانتے تھے کہ اگلے مورچے دشمنوں کے حملوں کی زد میں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ دشمن براہ راست وہاں پر ان مورچوں پر حملہ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی لالک جان نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے وطن کی خاطر دشمن سے اس مقام پر جا کر لڑوں گا جہاں پر بہت زیادہ گولہ باری کی جا رہی ہے۔ ان کی چوکی پر دشمن نے کئی روز گولہ باری کی، لیکن لالک جان اور ان کے ساتھیوں نے نہ صرف اس گولہ باری کا مقابلہ کیا بلکہ دشمن پر جوابی وار بھی کیے۔ جوابی وار کرنا سے مراد ہے جوابی حملہ کرنا، مراد ہے کہ پلٹ کر حملہ کرنا۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے، دشمن کو تازہ کمک پہنچ رہی تھی، یعنی تازہ فوجی مدد پہنچ رہی تھی، جبکہ لالک جان جس پہاڑی چوکی پر تھے وہاں فوجی مدد پہنچنا ناممکن تھا۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں جو پہاڑی چوکی ہے وہ بڑے ہی دشوار گزار راستے پر ہے، وہاں پر فوجی کمک یا فوجی مدد پہنچنا بہت ہی مشکل تھا، بلکہ ناممکن تھا۔ کتاب پہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر فوجی مدد پہنچنا ناممکن تھا۔ 7 جولائی 1999 کی رات دشمن نے 3 اطراف سے لالک جان کی چوکی پر زوردار حملہ کیا، جس سے لالک جان زخمی ہو گئے۔ اب اس واقعہ کی اہمیت آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے لالک جان نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کیا اور ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں پر دشمن لگاتار گولہ باری کر رہا تھا، جہاں پر دشمن کئی روز سے گولہ باری جاری رکھے ہوئے تھا۔
ان کے کمپنی کمانڈر نے ان کو آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ جب لالک جان گولہ باری کی وجہ سے شدید زخمی ہو گئے تو ان کے جو کمپنی کمانڈر ہیں انہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ آرام کر لیں، لیکن لالک جان اپنی چوکی پر ڈٹے رہے اور زخمی حالت میں بھی دشمن پر وار کرتے رہے اور اسے بھاری نقصان پہنچاتے رہے۔ انہوں نے دشمن کے حملے کو تو ناکام بنا دیا، لیکن زخموں کی تاب نہ لا سکے۔ مراد یہ ہے کہ زخموں کو برداشت نہ کیا اور اپنی چوکی پر ہی، اپنی پوسٹ پر ہی شہید ہو گئے اور آخری پیراگراف میں آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی کے حالات کیسے گزرے، ان کا علاقہ کیسا تھا اور ان کا بچپن کیسے گزرا اور ان کا لڑکپن کیسے گزرا اور ان کو کیا کیا شوق تھے اور انہوں نے میٹرک کہاں سے کیا اور ان کا خاندان کیسا تھا، اس میں کیا خوبیاں پائی جاتی تھیں، ان کے علاقے میں کیا کیا موجود تھا اور لوگ کس طرح سے اپنا روزگار کماتے تھے، یہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں، بڑا ہی اہم ہے، اس کے لیے آپ کو مکمل توجہ کی ضرورت ہے۔ لالک جان شمالی علاقہ جات کے ضلع غزر کے گاؤں ہندور میں 1967 میں پیدا ہوئے۔ پہاڑوں پر چڑھنا اور اترنا ان کا بچپن کا شوق تھا، جو آگے چل کر اس طرح ان کے کام آیا کہ وہ پاک فوج کی ناردرن لائٹ انفینٹری میں شامل ہو گئے، جسے مختصر طور پر NLI کہا جاتا ہے۔ انفینٹری چھوٹے ہتھیاروں کے ساتھ دشمن پر حملہ کرنے والی پیادہ فوج ہوتی ہے۔ پیادہ فوج ہوتی ہے جو اسے کہتے ہیں پیدل چلنے والی، زمین پر پیدل چلنے والی فوج کو کہتے ہیں۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ چھوٹے ہتھیاروں کے ساتھ دشمن پر وار کرتی ہے۔ یہاں رہتے ہوئے انہوں نے میٹرک کیا۔ لالک جان کا خاندان ایک عام سا لیکن محنتی خاندان تھا، یعنی یہ خوبی ہے ان کے خاندان کی کہ وہ بہت محنت کرنے والے لوگوں میں شامل تھا۔ اس علاقے میں دفاتر، کارخانے اور فیکٹریاں نہیں ہیں، اس لیے یہاں کے لوگ محنت مزدوری، کھیتی باڑی اور مویشی پال کر اپنا روزگار کماتے ہیں۔ مویشی، جانور پالنا، کھیتی باڑی کرنا، فصلیں اگانا۔ پیادہ فوج کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس کا مطلب ہے پیدل چلنے والی فوج۔ اور اسی طرح آگے لکھا ہے کہ حوالدار لالک جان کی اس بہادری اور جذبے کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں بعد از شہادت نشان حیدر عطا کیا۔ وہ شمالی علاقہ جات سے یہ اعزاز پانے والے پہلے فوجی جوان ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ سبق یہاں پر ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ نے اس سبق کی مدد سے سوال نمبر 3 حل کرنا ہے۔ اب یہ سوال نمبر 3 حل کرنے کے لیے آپ کو اس کا پہلا حصہ اور اس کا دوسرا حصہ جو کہ اب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ غور سے سننا ہوگا، اور یہ سوالات آپ کو حل کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ امید ہے آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی ایسی دشواری پیش آ رہی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور موٹی موٹی باتیں جو سی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ مثال کے طور پر یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ نشان حیدر کن فوجیوں کو اور کیوں دیا جاتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں یہ صفحہ نمبر 21 پہ جو سبق کا پہلا صفحہ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، سبق کے شروع میں دوسری لائن ہے،
یہ اعزاز مسلح افواج کے ان فوجیوں کو دیا جاتا ہے جو انتہائی پرخطر حالات میں بہادری کا بڑا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں اور غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ جرأت، ہمت، حوصلہ دکھاتے ہیں اور ان کو یہ انعام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کارگل جنگ کا مختصر احوال لکھیے۔ سبق کا جو پہلا صفحہ ہے اس میں یہاں پر جو اس میں آپ لکھیں گے مقبوضہ کشمیر کا ایک چھوٹا سا قصبہ کارگل مقبوضہ کشمیر کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو سطح سمندر سے 2600 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ یوں تو کارگل میں مجاہدین آزادی تقریباً 10 سال سے بھارتی افواج سے لڑ رہے تھے، تاہم جولائی 1999 میں کارگل کی دراس وادی میں صورتحال اس قدر نازک ہو گئی کہ پاکستانی اور بھارتی افواج براہ راست مقابلے پر آ گئیں۔ پاکستانی افواج اور مجاہدین نے 80,000 سے زائد بھارتی فوجیوں کو نرغے میں لے لیا، مراد ہے گھیرے میں لے لیا، اور یہ ایک اس کا حال جو بیان کیا جا رہا ہے اس کو جاری رکھتے ہوئے آپ یہ لکھیں گے کہ اگلے صفحے پہ آئیں گے، صفحہ نمبر 22 یعنی سبق کا دوسرا صفحہ ہے، تو اس میں جاری رکھتے ہوئے لکھیں گے لالک جان شہید کا بھی ذکر اس میں کریں گے۔ ہم ایسے کریں گے کہ لالک جان شہید چھٹیوں میں شمالی علاقہ جات میں لالک جان چھٹیوں میں شمالی علاقہ جات میں اپنے گاؤں ہندور میں آئے ہوئے تھے۔ انہیں اطلاع ملی کہ کارگل میں لڑائی تیز ہو گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں اس میں یہ کارگل جنگ کا مختصر احوال یعنی اس کا ساری آپ نے تفصیل بیان کرنی ہے، لیکن مختصر طور پر اہم باتیں۔ تو انہوں نے چھٹیاں ختم ہونے کا انتظار نہ کیا، یعنی لالک جان نے چھٹیاں ختم ہونے کا انتظار نہ کیا اور اپنے والدین سے مشورہ کر کے معرکہ کارگل میں شریک ہونے کے لیے روانہ ہو گئے۔ روانگی کے وقت لالک جان نے اپنی والدہ سے درخواست کی کہ میرے لیے خلوص دل سے دعا کریں۔ اب دیکھیں ان کو اپنی والدہ کی دعا پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے اپنی والدہ سے درخواست کی کہ میرے لیے خلوص دل سے دعا کریں کہ میں پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے شہادت حاصل کروں۔ لالک جان کمپنی ہیڈ کوارٹر میں فرائض انجام دے رہے تھے۔ یہ آپ کا یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے، لیکن یہ دوسرے اس سوال کا جواب بھی ہے جو جنگ کا مختصر حال ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے پہلے بھی بتایا نا آپ کو، وہ بھی اس کا حصہ ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اب خلاصہ ہے تو یہ بھی بیچ میں ہی آ جائے گا۔ اس طرح یہ چلتے چلتے آپ نے پہلی، دوسری اور تیسری لائن کو جاری رکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو جاری رکھتے ہوئے یہ جو جہاں پہ یہ ختم ہو رہا ہے کہ انہوں نے دشمن کے حملے کو تو ناکام بنا دیا لیکن زخموں کی تاب نہ لا سکے اور اپنی پوسٹ پر ہی شہید ہو گئے۔ تو یہ خلاصہ ہے جو کہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے، اس کو آپ لکھیں گے تو آپ کو 10 میں سے یقیناً اگر آپ اس کو مکمل لکھیں گے تو 10 میں سے 10 نمبر بھی مل سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد خلاصے کے ساتھ ساتھ یہ جنگ کا احوال بھی ہے، کارگل کی جنگ کا احوال بھی آپ کو پیش کر دیا ہے، خلاصہ بھی اسی میں ہی آ جاتا ہے۔ 2 سوالات کے جواب اسی میں ہی مل جائیں گے آپ کو۔ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی امتحان کی تیاری کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ اللہ حافظ۔